حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب یہاں پہ ہم نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب سے سنیں گے۔ جی حافظ صاحب۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کیونکہ میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یوں کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز،
سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان سبحان اللہ، مدینے سجدہ کعبے میں، دھیان مدینے میں، سبحان اللہ، میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اخوت، بھائی چارے اور درگزر کو ترجیح دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بہت سے اہم قصے ہیں. حافظ صاحب کوئی ایک ایسا قصہ سنائیں جو ہمارے حاضرین ناظرین کے لیے بھی دلچسپ ہو اور جو اس سے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے. جی بالکل. میں عمر عباس بھائی کے جو جی. بریک سے پہلے انہوں نے کوشچن کیا تھا، جی. میں اس کے آنسر کو بھی کوٹ کر دوں کہ آج 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور آپ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ پاک اور آسمانی فرشتوں کی طرف سے رکھا گیا. ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سے یہ نام عنایت ہوا اور فرمایا گیا کہ اپنے نواسے کا نام حسن رکھو، اور ان سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری کسی کا نام حسن نہیں تھا. ایک تو ان کے نام کو اتنی پیاری فضیلت حاصل ہے، اور دوسری بات کہ آپ کی ولادت اور باسعادت کے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے پنجتن پاک حضور کی آل کا ذکر کریں اور ان حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی آل پر درود پاک بھیجیں اور ان کی فضیلتوں کو بیان کریں جتنا ہو ولادت سکتا کے ہے. موقع پر ایک بڑا ہی خوبصورت شعر مجھے یاد آیا ہے، میں وہ سنانا چاہوں گا اپنے حاضرین کو کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے کہا گیا ہے کہ خادم کو بھلا آقا سے کیا کیا نہیں ملتا، خادم کو بھلا آقا سے کیا کیا نہیں ملتا، دنیا نہیں ملتی، شاہی رتبہ نہیں ملتا، ہے میری خطا جو مجھے مانگا نہیں ملتا، حد ہو گئی حسنین کا صدقہ نہیں ملتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سر سے لے کر آدھے دھڑ تک حضور کی مشابہت تھے. کیسی شان حاصل ہے، کیسی شان حاصل ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا. جی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی قصہ بھی سنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ. جی آپ کی حیات مبارکہ پہ تو اتنے قصے ہیں کہ زندگی ہی نمونہ یہ ہے. ایک شعر میں اس بات کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کمال. سبحان اللہ. جی آپ جیسا ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا. اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا، اور لیلۃ القدر کی رات جو آئے گی اس کی تلاش کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. آپ اس حوالے سے ہمارے حاضرین کو بتائیے گا. جی بالکل. حاضرین سے میں ایک سمجھ لیں کہ ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب 20 رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے، 20 رمضان المبارک سے لے کر رمضان المبارک کے آخری روزے تک آپ ہر نفل اس طرح سے ادا کریں اور ہر نفل کو اس نیت سے ادا کریں کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات کے ہمارے نوافل بھی قبول ہو جائیں گے لیلۃ القدر میں، اس رات کے ہمارے ذکر و اذکار بھی قبول ہو جائیں گے لیلۃ القدر میں، اور اس رات کی ہماری تسبیحات بھی لیلۃ القدر میں شمار ہو جائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چھوٹا سا شعر کوٹ کرنا چاہوں گا. اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورا سال جو ہے وہ لوگ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس چیز کی معافی ماہ صیام میں بھی نہیں دی جاتی.
تو اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کروں گا کہ تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، تم شرم و حیا کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، میں نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، اور میں نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، میں نے 100 بار مے خانے میں خدا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی پہ میں نے ایک بات پوچھنا چاہوں گی حافظ صاحب آپ سے کہ زبان و دل کی صداقت کا جو عمل چلتا ہے، کیونکہ پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ میری امت کچھ بھی کہے ان کے چہروں کو تبدیل نہ کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کر دیتے ہیں ہمارے چہرے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، جس میں زبان اور دل سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں جا سکتے، اور دل کو جو دکھا دیتا ہے اس کو دوبارہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسی پہ جو رمضان کا مہینہ چلتا ہے، جب آتا ہے انسان اندر ہی اندر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بول دیا۔ ظاہری بات ہے اللہ پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے تو نہیں آپ نے سامنے آ سکتے کہ کیا کون سچ بول رہا ہے۔ اسی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زبان اور دل کی صداقت کو اس مہینے کے اندر کس طرح سے کنٹرول کریں کہ لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں؟ جی بالکل سیدہ، آپ کی بات کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی ڈھال ہمارا روزہ ہے۔ اللہ پاک نے روزے دار کو اتنی فضیلتیں عطا کی ہے کہ روزہ سب سے پہلے تو فرمایا گیا نماز برائی سے روکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ کو ادا کریں۔ اس پروگرام میں دوسری تیسری بار میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کی نماز کا تو اتنا اجر و ثواب ہے کہ 70 گنا زیادہ ہمیں اس کا ایک فرض ادا کرنے کا 70 گنا زیادہ فرائض کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کریں تو 70 گنا زیادہ نوافل کا ہمیں ثواب عطا ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ جی بالکل حافظ صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ آخر میں نعت مقبول سنائیے گا۔ یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نماڑیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نماڑیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ساری کائنات دا خزینہ مل گیا اللہ دی سو جنہاں نوں مدینہ مل گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے آقا کے روزے پہ جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ یہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرما، ساری کائنات دا خزینہ مل گیا اللہ دی سو جنہاں نوں مدینہ مل گیا ہے، جالیاں دے کول بیٹھ کے انہاں موجاں ماڑیاں، جالیاں دے کول بیٹھ کے انہاں موجاں ماڑیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں،
یاد وچ روندیاں نے سارے جگ نالوں تھے فضاواں نے نرالیاں دس دیاں جدوں سونے روزے دیاں جالیاں شالا کدی پھر آون رتاں او سہانیاں شالا کدی پھر آون رتاں او سہانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ساڈا تے ظہوری ہے ہو دین تے ایمان پیار کملی والے دا عبادتاں دی جانے باقی سب گلاں ایویں کسے تے کہانیاں باقی سب گلاں ایویں کسے تے کہانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ روندیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہایت ہی آپ نے بہت ہی خوبصورت آپ نے آواز میں ہمیں نعت مقبول سنائی۔ ناظرین میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے سے جتنا ہو سکے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کو معافی کا عمل، اپنے گناہوں کے جو انسان مانگتا ہے بہت پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، معافی مانگیں اور اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کریں۔ اور خاص طور پر خیال رکھا جائے اس چیز کا کہ جب روزہ آپ مثال کے طور پہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو کم از کم پردے کا خیال رکھا جائے، روزے داروں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کھائیں پیئیں نہیں جس سے اس کی جو ہے وہ دل آزاری ہو یا اسے یہ چیز محسوس ہو یا وہ دل میں آپ کی وجہ سے آپ کو برا ہی کہلائے، تب بھی اس چیز کا گناہ جو ہے وہ آپ کو جائے گا کہ اس نے اپنے دل میں آپ کو برا کہلائے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ ہی اسپیشلی آج کل ہمارے جو ملکی حالات ہیں، فیس ماسک کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے۔ جی ناظرین، اور اسی کے ساتھ رحمان رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے آپ ہم سب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے لیے ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔